अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सेवलॉप रेसिपी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ बहुत ठीक ठाक हूँ और आज एक बार फिर एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। आज का व्लॉग थंबनेल और टाइटल से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि आज का व्लॉग किसके ऊपर है। एज अ टीचर मुझसे काफ़ी पेरेंट्स पूछते हैं कि हाउ यू बिल्ड अ रिलेशनशिप बिटवीन योर सन्स और किड्स एंड पेरेंट्स, यानी आप अपने बच्चों को किस तरह तरबियत देते हैं। काफ़ी चीज़ें आती हैं बच्चे जब छोटे होते हैं, इवन जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, तो आप अपना रिलेशनशिप किस तरह बॉन्ड करते हैं, यानी ऐसी क्या खुसूसियात होती हैं, यानी ऐसी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं कि जिससे आपका और आपके बच्चे का रिलेशनशिप बहुत अच्छा गुज़रे, फ्रेंडशिप भी रहे, रिस्पेक्ट भी रहे। ये भी ना हो कि आप बिल्कुल ही फ्रेंडशिप के चक्कर में आप बिल्कुल ही फ्रेंड बन जाएं, रिस्पेक्ट ही ना रहे आपके और आपकी औलाद के दरमियान। मतलब ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड करें या ऐसी फ्रेंडली रिलेशनशिप बिल्ड करें अपनी औलाद और अपने बीच में कि हर चीज़ बैलेंस रहे। तो आज का टॉपिक इसी के ऊपर है। साथ साथ हम आपको अपना सुबह का ब्रेकफास्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि आज के दिन मैंने की थी छुट्टी और काफ़ी मैं थक गई थी, तो मैंने कहा कि चले आज ऐसा ऑफ़ लिया जाए और अपने ऊपर थोड़ी सी मेहनत की जाए। क्योंकि मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं आज अपना ब्रेकफ़ास्ट आप लोगों के साथ शेयर करूं। अच्छा, मेरे हमेशा जो है मुख्तलिफ़ ब्रेकफ़ास्ट होते हैं, तो आज जो है मैं अपने लिए ये सलामी चिकन्स लेकर आई थी और साथ साथ ब्राउन ब्रेड हमारे अब आने लगी है, थैंक्स टू माय फादर कि जब से वो आए हैं तो वो जो है हमेशा ब्राउन ब्रेड ही खाते थे। तो हम लोगों ने भी ट्राई की तो हमें भी बहुत पसंद आई और ख़ास तौर पे हमारे बच्चों को भी ब्राउन ब्रेड बहुत पसंद आई। तो फिर हम उस दिन से ये दिन है तो हमारे यहाँ वाइट ब्रेड अब आती ही नहीं है, हमारे यहाँ ब्राउन ब्रेड ही आती है। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी पहले वाइट ब्रेड नहीं खाती थी ऑब्वियसली डाइट के चक्कर में, लेकिन अब ब्राउन ब्रेड आने लगी है तो हमने कहा क्यों ना हम ब्राउन ब्रेड के साथ सलामी चिकन खाएं। सलामी मैंने कुछ ज़्यादा ही फ्राई कर ली थी सिर्फ देखने के लिए कि क्या टेस्ट है। तो ये बन गया था मेरा नाश्ता और साथ साथ मेरी मॉर्निंग टी कह लें या मॉर्निंग ड्रिंक कह लें, मैंने ये स्टार्ट किया हुआ है तकरीबन 3-4 महीने से, जिसमें मैं लेती हूँ अपना सौंफ, अजवाइन, ज़ीरा और इसको कभी कभार मैं ओवरनाइट भिगो देती हूँ या मैं कभी कभार इसको इसी तरह गरम कर देती हूँ तकरीबन 2 to 3 मिनट्स के लिए और फिर इसको कप में डाल के और इसके अंदर जो है नींबू डाल देती हूँ। अच्छा, कभी कभार मैं इसके अंदर एक अदरक का टुकड़ा भी डाल देती हूँ। अभी अदरक मेरे यहाँ फिनिश हुआ था तो इसलिए मैंने अदरक नहीं डाला, वरना अदरक भी मैं डालती हूँ। तो नींबू डाल के इसको सबसे पहले मैं पीती हूँ और उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो जनाब, अब मैं आती हूँ अपने टॉपिक की तरफ, अपने टाइटल की तरफ, जो कि इस दफ़ा व्लॉग का है। और मैं ये समझती हूँ बहुत सारे पेरेंट्स देखेंगे और आई होप मुझसे राज़ी होंगे, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं इसी तरीके से अपने बच्चे के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बॉन्ड मेंटेन रखते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बॉन्ड करना ये क़तई मकसद नहीं है कि आप, ये मैंने पहले भी बात की थी और अब दोबारा मैं बात कर रही हूँ, ये क़तई मकसद नहीं है कि भाई आप अपने बच्चों के सिर्फ दोस्त ही बन के रह जाएं। नहीं, आप सबसे पहले अपना और उसके बीच में ये बताएं या ये आप उसको ज़ाहिर करें या किसी भी तरीके से उसको ये पता होना चाहिए कि ये ही इज़ माई फादर एंड शी इज़ माई मदर और हम लोगों के बीच में एक रिस्पेक्ट का रिश्ता है। सबसे पहले एक रिस्पेक्ट का रिश्ता है और उसके बाद हम एक फ्रेंड्स हैं। क्योंकि अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी, यानी इन दोनों में से कोई एक चीज़ होगी, तो उससे आपका बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी। रिस्पेक्ट भी ज़रूरी है और साथ ही साथ आपकी फ्रेंडशिप भी ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट ये है कि लिसन हर और लिसन हिम विदाउट जजिंग, यानी वो कोई सी भी छोटी सी बात या बड़ी सी बात आपको आके बताता है या बताती है तो उसको सुने, इत्मीनान से सुने, फ़ौरन ही
ہسل کریٹ نہ کریں یا فوراً غصہ ہونا سٹارٹ نہ کریں یا فوراً گھبرائیں نہ، اس کو سکون سے سنیں، ایک ایز اے فرینڈ سنیں، اور پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھائی اس میں کچھ نہ کچھ پرابلم ہے تو اس کو آرام اور سکون سے سمجھائیں، تاکہ اس کو فیل ہو کہ وہ ایک سیف جگہ پہ آیا ہے اور بہت اپنے آپ کو سیف فیل کر رہا ہے، اور ایک ٹرسٹ آپ کے اس کے درمیان بن رہا ہے، اور یہ ٹرسٹ بننا ہی ایک طریقے سے ایک اچھی بانڈنگ کی سٹارٹنگ ہے۔ دوسرا پوائنٹ یعنی اسپینڈ کوالٹی آف ٹائم وتھ یور کڈس، اپنا ٹائم زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کے ساتھ گزاریں۔ اب آج کل تو بالکل ہی لائف سٹائل چینج ہو گیا ہے، کیونکہ بچے بھی آج کل گیجٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے بھی گیجٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو ان گیجٹس کو لے کر آپ اپنا اور اپنے بچے کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں، چاہے وہ ہنس کے مذاق کر کے، کوئی بھی اسٹوری سن کے، یا کوئی بھی یعنی اگر چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی اسٹوری ٹیلنگ سٹارٹ کر دیں، اگر بڑے بچے ہیں تو ان سے حال چال پوچھ کے ان سے کو پوچھیں کہ بھئی آج کا دن آپ کا کیسا گزرا اسکول کے اندر، کیونکہ میں ضرور اپنے بچوں سے، تینوں بچوں کے ساتھ جب بھی وہ اسکول سے آتے ہیں تو میں ان سے ضرور پوچھتی ہوں کہ بھئی آج کے دن کیا ہوا۔ یہ ایک سوال کرنا، پھر بچہ کچھ نہ کچھ اسٹوری بتاتا ہے، اپنے دل کی بات بتاتا ہے کہ بھئی ہاں بھئی ہمارے ماں باپ نے ہم سے پوچھا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اور جو بھی اسکول کے اندر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو وہ بھی ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں۔ تو اس طریقے سے جتنے بھی اسکول کے اندر باتیں ہوتی ہیں یا ان کے دوستوں کے درمیان جو بھی باتیں ہوتی ہیں، تو وہ بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہر چیز شیئر کر لیتا ہے، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے ماں باپ کو کہ بھئی آیا ہمارا بچہ ایک سیف زون میں ہے یا کوئی غلط بچہ، کوئی اس کا دوست تو نہیں بن گیا۔ تو اس طریقے سے ہمیں دونوں کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، اب آتی ہے تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ رسپیکٹ دیئر فیلنگس، یعنی ان کی فیلنگ کی رسپیکٹ کی جائے، یعنی اگر وہ کسی بھی چیز کے بارے میں یا کسی بھی پرابلم میں وہ پھنسے تو اس کو، یعنی اگر فار ایگزامپل میں آپ کو بتا رہی ہوں، اگر ان کے دوستوں کے درمیان لڑائی ہو جائے تو وہ کوئی بھی، کیونکہ میں بچپن میں ایسی تھی، کیونکہ مجھے کبھی بھی میری فرینڈس کے ساتھ لڑائی ہو جاتی تھی یا بات چیت بند ہو جاتی تھی تو مجھے بہت زیادہ رونا آ جاتا تھا، اور میں بہت زیادہ روتی تھی اور بہت وہ ہو جاتی تھی کہ ایسا کیوں ہوا۔ تو اس چیز کو اگر کبھی آپ کے بچوں کے ساتھ ہو تو اس چیز کو آپ سمجھائیں کہ اس چیز کو اتنا حاوی کرنا اپنے اوپر اٹس ناٹ گڈ، کیونکہ آپ یہ اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ بیٹا دنیا میں صرف وہی نہیں ہے، اور بھی لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ اپنی فرینڈشپ بنا سکتے ہیں، یعنی اس کی ایموشنز کو، یعنی آپ اگر وہ آئے اور وہ روئے دھوئے تو بجائے اس کو ڈانٹنا یا اس کو بری طرح سمجھانا نہیں، آپ اس کو اچھی طرح سمجھائیں اور اس کو سمجھائیں، اس کے ایموشنز کو رسپیکٹ کریں، اور اس کے اور اپنے درمیان اور اس کو پیار سے سمجھائیں واٹ از گڈ فار یو اینڈ واٹ از بیڈ فار یو۔ اب آتے ہیں فورتھ پوائنٹ کی طرف۔ فورتھ پوائنٹ یہ کہ اگر بچہ غلطی پہ ہے تو بچے کو سوری کرنا چاہیے، لیکن اگر ماں باپ غلطی پہ ہیں تو ماں باپ کو بھی کبھی کبھار سوری کر لینا چاہیے، معافی مانگ لینا چاہیے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ الفاظوں سے ہی معافی مانگی جائے، اس کو پیار گلے لگا کر، اس کو اچھی طرح سمجھا کے، اور یہ سمجھا کے کہ ہاں بھائی یہاں پہ ہماری غلطی تھی تو آئی ایم سوری فار دیٹ۔ تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ یہ سوچ کے اور سمجھ کے آپ لوگوں کا رسپیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ہاں ہماری اگر غلطی ہوتی ہے تو ہمیں بھی سوری کر لینا چاہیے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ جب ہمارے پیرنٹس بھی سوری کر لیتے ہیں تو ہمیں بھی سوری کر لینا چاہیے۔ سوری کرنے سے کوئی نہ بڑا ہوتا ہے نہ کوئی چھوٹا ہوتا ہے، اور اس چیز سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ پیرنٹس اور بچوں کے درمیان ایک رسپیکٹ کی بانڈنگ اچھی طرح بلڈ ہو جاتی ہے۔ اب آتے ہیں ہم لاسٹ پوائنٹ کی طرف، اور وہ لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی انڈیویجویلٹی کو سیلیبریٹ کی جائے، یعنی وہ جو کچھ چاہتا ہے اپنے لیے، وہ جو کچھ بننا چاہتا ہے، وہ جو کچھ زندگی میں کرنا چاہتا ہے اس کو کرنے دیں، اپنی مرضی اس کے اوپر نہ تھوپیں کہ بھائی فار ایگزامپل ہم پڑھائی کو لے کے آئیں کہ نہیں بھائی تم ڈاکٹر ہی بنو گے، اور وہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا، نہیں آپ اس کے اوپر تھوپتے رہیں کہ نہیں تمہیں بننا ہے، نہیں،
وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی ایج ہوتی ہے کہ اس ایج میں اس کے گولز ہمیشہ چینج ہوتے رہتے ہیں، یعنی اس کے انٹرسٹ ہمیشہ چینج ہوتے رہتے ہیں. تو ہمیشہ اس کے انٹرسٹ، ان کے گولز کو انکریج کرتے رہیں، چاہے وہ آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، آپ سے ڈفرینٹ ہوں. تو اس طریقے سے بھی ایک اچھی بانڈنگ ریلیشن شپ قائم ہو جاتی ہے. تو آئی ہوپ آپ کو میرا یہ والا ولاگ پسند آیا ہوگا. سو ڈو کمنٹس ان مائی باکس اینڈ ڈو سبسکرائب مائی چینل، ہٹ دا بیل آئیکن اینڈ لائک اینڈ شیئر اٹ. دعا میں یاد رکھے گا. انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں، اور بہت محنت سے بنتے ہیں یہ ولاگس. کائنڈلی کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کے بتائیے گا کہ آپ کو آج کا موٹیویشنل ولاگ کیسا لگا. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نیکسٹ ولاگ میں. ٹل دین اللہ حافظ.